السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ یہ مختصر البخاری کا 12واں سبق ہے۔ کتاب الایمان کی مختلف احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ کچھ مزید ابواب اور ان سے متعلق احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دیکھتے ہیں، یہ باب ہے باب الزکاة من الاسلام۔ میں حدیث کا سب سے پہلے متن پڑھتا ہوں۔ عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ يقول جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پراگندہ بالوں والا تھا۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سن رہے تھے اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ولا نفقہ، اور ہم سمجھ نہیں رہے تھے جو کچھ وہ کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گیا، یعنی دور سے کچھ وہ بنبناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی چیزیں اپنے منہ کے اندر ہی وہ کہ جو کچھ سوالات کرنے تھے وہ ان کو دہرا رہا تھا۔ تو ہمیں وہ اس کی بنبناہٹ جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی آواز کی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گیا، تو وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں ایک دن اور رات کے اندر۔ تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر لازم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی رغبت سے کچھ کرے، یعنی شوق سے، رغبت سے، یعنی نوافل وغیرہ پڑھ رہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے روزے، تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی رغبت سے کچھ کر لے، نفل روزے وغیرہ رکھ لے۔ تو راوی کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو اس نے پھر یہ کہا کہ حل علی غیرھا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر ہے فرض؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنے شوق سے کچھ کرے، نفل صدقات وغیرہ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص پیٹھ پھیر کے چلا یہ کہتے ہوئے، وہو یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بخدا میں اس پر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے، افلح ان صدق۔ مفردات کی وضاحت دیکھیے ذرا، زیادہ تر حدیث تو واضح ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے اہل نجد۔ نجد ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ آج کل ویسے اس نام سے ایک دو شہر بھی ہیں، لیکن وہ موجودہ یہ شہر مراد نہیں ہے، عمان میں ہے غالباً یہ شہر، لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت حجاز کے مشرق کے اندر یہ جو علاقے ہوتے تھے ان کو نجد کہہ دیا جاتا تھا۔
جس جگہ پہ سمجھ لیجیے کہ آج ریاض دمام وغیرہ یہ جو علاقے ہیں، یا اسی طرح اس کے اوپر جو عراق کی طرف، عراق کی سرحد کے ساتھ ساتھ یہ والے جو علاقے ہیں، یہ سارا نجد کا علاقہ شمار ہوتا تھا. تو اس طرف سے جو قبیلے وغیرہ یا جو شخص آتے تھے ان کو اہل نجد یہ کہہ دیا جاتا تھا. سائر الرأس، یہ سائر یہ اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے. سارا یسور بالکل قال یقول کی طرح، جیسے اس کا فاعل اسم فاعل ہوتا ہے قائل، اسی طرح یہ سائر، سائر الرأس کہ جس کا سر وہ پراگندہ تھا. جیسے سارا یسور کا مطلب ہوتا ہے جوش میں آنا، تو ایسے بال بکھرے ہوئے اور پراگندہ، یعنی ایسے بس دیہاتی حیت تھی اس شخص کی، یہ مراد ہے. یسمع دوی صوتی. اچھا، اس روایت کے اندر یہ جو لفظ ہے اس کو دونوں طرح سے یعنی اس کی ترکیب میں دونوں طرح سے یعنی دونوں احتمال موجود ہے، دونوں طرح جائز ہے. ہم سیغے کو مجہول بنا لیں، یسمع دوی صوتی ہی، اس کی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی، سنی جا رہی تھی. یہ ہے کہ نسمع دوی صوتی، بعض روایت میں یوں بھی ہے نسمع دوی صوتی، پھر یہ آگے مفعول بھی بنے گا. تو دویش کہتے ہیں جیسے مکھیوں کی جو بن بناہٹ ہوتی ہے، شہد کی مکھیاں یا جیسے وہ اڑ رہی ہوں تو بن بناہٹ سے کوئی یہ پہلے بھی گزرا ہے، وہ وہی کا جہاں پہ تذکرہ آیا تھا اس میں یہ لفظ آیا تھا. اچھا جی، حدیث کا مفہوم بہت واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ انداز میں دین کا تعارف کروایا ہے ایک سادہ قسم کے لوگوں کے سامنے. دین جب مکمل ہو رہا تھا تو بالکل اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر میں مختلف وفود اور مختلف لوگ جو ہے وہ آتے دور دراز سے. جب اسلام پھیل گیا تو وہ آتے آ کے ایمان قبول کرتے، سادہ سیدھے سادے انداز میں وہ دیہاتی جو ہے وہ چیزیں پوچھتے اور ان پہ عمل کرتے اور آگے جا کے اپنے اپنے قبیلے کو بتایا کرتے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی ایک واقعہ، وہ شخص آیا، اس نے یہ اس طرح سوالات کیے اور پھر وہ آگے جا کے اس نے اپنے قبیلے کو بھی تبلیغ کی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث سے یہی ثابت فرما رہے ہیں کہ باب الزکاتی من الایمان، کہ پیچھے نماز کا بھی ذکر آ گیا، روزوں کا بھی ذکر آ گیا، تو اس حدیث میں زکوٰۃ کا ذکر تھا. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعارف کے اندر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. وہی معروف جو مسئلہ ہے کہ ایمان کے اجزاء یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو بس وہ عنوان دے کے آگے اس حدیث کو امام بخاری لے آئے ہیں. اچھا، یہ شخص کون تھا؟ یہ جو اہل نجد سے آیا تھا. سائل یہاں پہ حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض دیگر روایات وہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے. گو کہ ان کا وہاں انداز تھوڑا سا ذرا مختلف ہے، لیکن زیادہ تر جو مضمون ہے حدیث کا وہ اس سے ملتا جلتا ہے. اس روایت کے اندر تفصیل ہے کہ یہ شخص حضرت زمام ابن ثعلبہ تھے. تو بالکل وہ بدوی جو کلچر تھا اس وقت کا، یعنی اس کے بالکل انہوں نے اسی انداز سے وہ تشریف لائے. اونٹ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی لے آئے، وہاں پہ اونٹ کو بٹھایا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرما تھے. تو اس نے ایسے جو ہے وہ بالکل جیسے دیہاتی انداز میں سوال کیا، ایکم محمد، محمد کون ہے تم میں سے؟ صلی اللہ لوگوں نے بتایا کہ وہ جو سفید کپڑوں والے تشریف فرما ہے یہی ہے. تو پھر وہ آپ کے دادے کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے مخاطب کیا کہ یہ ابن عبد المطلب، اور پھر اللہ کی قسمیں دے کے کہ میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہے. قسمیں دے دے کے، اللہ کے واسطے دے کے یہ سوال کیا کرتا تھا. جیسے ہوتا ہے بس کہ
پکی ٹھکی بات معلوم کرنے کے لیے سادہ سا انداز، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کوئی ذرا سخت سوال، میرا انداز ذرا سخت ہوگا تو آپ محسوس نہ فرمائیے گا کہ مشدد علیہ کا. تو وہ پوچھا انہوں نے کہ کیا اللہ نے آپ کو بھیجا سب لوگوں کی طرف؟ آپ نے فرمایا جی بالکل. پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے تو جن کا یہاں پہ بھی تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے کہ اسلام یہ چیزیں ہیں. تو آخر میں پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں بس اب اس پہ کاربند رہوں گا، کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، یہ کہہ کے وہ چلے گئے. تو پھر آپ نے ان کی تعریف کی ہے. تو یہ غمام ابن ثعلبہ. تو اسی بعد روایت میں حج کا بھی ساتھ ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ راوی نے یہاں پہ اختصار فرمایا ہو. اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو فرائض تو ہمارے سامنے آ گئے، 5 نمازوں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ وطر کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر ہے، صدقہ فطر کا یا عشر وغیرہ کا ذکر نہیں ہے. تو حالانکہ یہ چیزیں بھی واجب ہیں، اور فرض اور واجب میں عمل کے لحاظ سے تو کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا، دونوں چیزیں لازمی ہوتی ہیں. تو اگر یہ لازمی تھی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کو ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور ہم یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت تک فرض نہیں تھے، اس لیے کہ یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اخیر حصے کے ہیں. عمر مبارک کا جو آخری حصہ ہے اس وقت تو تقریباً یہ چیزیں جو ہے وہ فرض ہو چکی تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انہی کے تابع ہیں. وطر یہ نماز عشاء کے تابع ہے، وہ کہ یہ الگ سے یہ واجب ہے، لیکن یہ نماز عشاء کے تابع ہے. ہم عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد وطر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح صدقہ فطر جو ہے یہ بھی زکوٰۃ ہی کا حصہ ہے، اسی لیے فقہ کی یا مختلف حدیث وغیرہ کی کتابوں کے اندر زکوٰۃ الفطر کی اصطلاح چلتی ہے. یہ اسی طرح عشر ہے تو زکوٰۃ الارض کی اصطلاح چلتی ہے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ ہی ہے. اسی طرح وہ بھی انہیں 5 نمازوں ہی کا ایک حصہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ اسی میں شامل ہے. تو یہ چیزیں فرائض میں ہی شامل رہیں گی، اس میں کوئی ایسا شک و شبہ والی بات نہیں ہے. اچھا، آخر میں اس شخص نے یہ کہا کہ میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، تو آپ نے اس کی تعریف فرمائی. سوال یہ ہے کہ کمی نہ کرنے کی تو تعریف کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ نماز نہ چھوڑے، روزہ نہ چھوڑے، لیکن زیادتی نہ کرنے پر تو تعریف کا یہ کوئی ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ نفل پڑھنے تو بہرحال یہ قابل تعریف ایک عمل ہے، چاہے وہ نفل روزے ہوں، نفل نماز ہو، تو یہ چیزیں تو مطلوب ہیں. اسی طرح بعض چیزیں سنت مؤکدہ کی کیٹیگری میں سے ہیں، ان کو مستقل چھوڑنا یہ تو معیوب ہے. تو پھر یہ تعریف کا کیا مطلب ہو؟ اس کے مختلف محدثین نے جوابات دیے ہیں کہ بعض نے کہا کہ ایسے بس یہ محاورتاً انہوں نے کہہ دیا کہ بس کوئی کمی کوتاہی، کمی بیشی نہیں ہوگی، تو مقصد وہی کمی کا ذکر کرنا تھا. تو جیسے ہم محاورے میں وہ بیشی کا لفظ بول دیتے ہیں، ایسے تازید والا تھا والا اس کہہ دیے گیا. اس کا ایک جواب بعض حضرات نے یہ بھی دیا ہے، یہ جواب مجھے بہت اچھا لگا. وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق عمل سے زیادہ جو ہے نا وہ نظریے سے ہے. یعنی ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کمی اپنے عمل میں کمی بیشی نہیں کروں گا. مقصد کہنے کا یہ تھا ان کا کہ آپ نے اللہ کے رسول جو کچھ فرما دیا ہے، جس چیز کو آپ نے فرض قرار دیا ہے، جس چیز کو آپ نے نفل قرار دیا ہے، میں ان کو ان کے مرتبے میں رکھوں گا، اسی طرح ان کو سمجھوں گا. اس میں میری طرف سے کوئی ایسا میں یعنی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی ان کو. یعنی ایک نظریاتی طور پہ کمی یا زیادتی نہ کرنے کے حوالے سے اس کا ذکر ہے. عملی حوالے سے یہ پہلو جو ہے وہ اس میں اس طرح یہ نمایاں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ تشریح بے غبار ہو جاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ نے فرمایا ہے، یعنی میں بے شک نفل بھی پڑھوں لیکن ان کو تطوعات کے ہی قبیل سے، ان کو فرائض کی کیٹیگری میں شامل نہیں کروں گا. جیسے آپ نے جو فرمایا ہے اس کو اسی مقام و مرتبہ کے اندر میں رکھوں گا، کمی زیادتی نہیں کروں گا.
یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اچھا جی، اگلی حدیث دیکھیے. یہ باب ہے باب اتباع الجنائز من الایمان. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. باب کا ترجمہ یہ ہے کہ جنازوں کے پیچھے چلنا بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا ایمان اور احتساب کی حالت میں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی یعنی اخلاص کے ساتھ پوری ثواب کی نیت کرتے ہوئے، تو اللہ کی رضا کے حصول کی نیت کرتے ہوئے، اور وہ اس کے ساتھ رہا اس یعنی جنازے کے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لی گئی یعنی نماز جنازہ، اور اس کے دفن سے بھی فراغت حاصل کر لی گئی. ٹھیک ہے، دونوں طرح روایت کے اندر گنجائش ہے. یصلی علیہا و یفرغا یا یصلی علیہا و یفرغا. ٹھیک ہے، تو اور اس کے دفن سے بھی فراغت وہ حاصل کر لی گئی، نماز بھی ہوگی تدفین بھی ہوگی. تو یہ شخص لوٹے گا اب اجر لے کر 2 قیرات کے بقدر، یعنی اجر میں سے 2 قیرات کے بقدر لے کر لوٹے گا، اور ہر قیرات وہ احد پہاڑ جتنا ہے. اور جو اور جس نے نماز جنازہ پڑھ لی اور پھر وہ لوٹ آیا تدفین سے پہلے، اس کے دفن کیے جانے سے پہلے، تو یہ 1 قیرات کے ساتھ لوٹے گا. یہاں قیرات کا آگے جو تشریح کر دی گئی ہے کہ قیرات سے مراد احد پہاڑ کا وزن ہے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وزن اعمال ہے، تو وہ احد پہاڑ وہ سائز مراد نہیں، مقصد یہ کہ اتنے وزن اس کو اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی اس کو ملے گا. قیرات ویسے بھی وزن کا ہی ایک پیمانہ ہے. عرف والا قیرات مراد ہے. عرفی معنی میں دینار کا جو 20واں حصہ ہوتا ہے اس کو قیرات، یہ وزن قیرات کا ہوتا ہے. 1 دینار جو ہے نا وہ تقریباً 3 کچھ گرام کا ہوتا ہے. تو 3 مل کے 4 گرام کا شاید 1 دینار ہوتا ہے. تو گویا وہ 1 گرام کے اندر کہ اگر 5 حصے کیے جائیں تو 200 ملی گرام. ٹھیک ہے، 20واں حصہ 1 دینار کا 20واں حصہ جو ہے یہ قیرات کا وزن ہوتا ہے. تو حدیث میں وضاحت کر دی گئی کہ یہاں پہ عام وہ قیرات مراد نہیں ہے، بلکہ یہ احد پہاڑ کے وزن کے بقدر قیرات ہے. اچھا، صلی علی، یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا، ایک تو ہم درود پاک کے لیے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ. تو عام اگر یعنی اس سے مراد جو ہے صلاۃ علی المیت اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنازہ پڑھنا. ٹھیک ہے، اور صلاۃ کے ساتھ جو صلہ لگتا ہے وہ اس کے معنی اگر با صلہ ہو تو پڑھانا. ٹھیک ہے، نماز پڑھانا. صلی بہم، صلی بالقوم، کہ ان کو نماز پڑھائی، امامت کی ہے. ٹھیک ہے، تو صلی علی جنازہ پڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ بہت اہم ایک فضیلت سے متعلق حدیث ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنے کا اس میں ثواب بیان کیا گیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال یوں فرمایا کہ صرف جو یعنی فرائض ہی ایمان کا شعبہ نہیں ہوتے، اس کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ
نوافل اور مستحبات، جو چیزیں ضروری نہیں ہیں، فرض کے درجے کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایمان کا ہی حصہ اور شعبہ ہوتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔ محدثین نے اس کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا لکھا ہے کہ ان کو جب یہ اس حدیث کا علم ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ وہ ہم نے تو بہت سے قیرات ضائع کر دیے، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے تو کبھی بھی تدفین سے پہلے ہم نہ لوٹا کرتے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں بڑی زبردست ترغیب ہے کہ اس طرح کے جو نیکیاں ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ در حقیقت وہ ہمارے اندر سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایمان کی ہی کمزوری ہے۔ اور لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ایمان و احتسابا، عموماً جہاں کہیں اس عبادت کا کے کچھ مظاہر نظر آتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے، جاننے والا ہوتا ہے کہیں بس وہ حاضری لگانی مقصود ہوتی ہے، اپنائیت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں یعنی ایسی نیتوں سے یہ فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ایمان و احتسابا، یہ جو فضیلت ذکر کی گئی ہے اس کے استحضار کے ساتھ اس عمل کو بجا لانا جو ہے وہ ہمیں اس فضیلت کا مستحق بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگلی حدیث ہے جی، یہ باب ہے باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، کہ مومن کا اس بارے میں خائف رہنا کہ کہیں اس کے عمل جو ہے وہ نہ ضائع ہو جائیں، گر نہ جائیں، کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، وہو لا یشعر، اسے احساس ہی نہ ہو سکے اور اس کے عمل ضائع ہو جائیں۔ اس باب کے تحت دو حدیثیں امام بخاری نے ذکر فرمائی ہیں۔ ویسے تو اس ترجمے کے بعد صحیح بخاری میں اس کا لمبا چوڑا جو ہے وہ عنوان قائم کیا ہے، لیکن احادیث دو ہی ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسوق گناہ ہے، فسق ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس میں یہ جو سباب المسلمی و قتال، یہ دو جو یہ استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ سباب اور قتال، یہ در حقیقت مصدر ہے، باب مفاعلہ کا ایک وزن ہے فعال، ٹھیک ہے، جیسے ہے نا مقاتلہ، بالکل اسی طرح قتال، مفاعلہ فعال، یہ فعال کا جو وزن ہے یہ بھی باب مفاعلہ کا ہی ہے۔ تو ایک دوسرے کو یعنی گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، یعنی جس میں طرفین انوالو ہوں، عام طور پہ ہم اس کے لیے مفاعلہ کا یہ لفظ استعمال کریں۔ مصدر جب کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ اگلا جو ہوتا ہے وہ اس کا فاعل یا بنتا ہے یا اس کا مفعول بنتا ہے۔ تو ویسے تو مسلمان کا گالی دینا یا مسلمان کا قتال کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہاں محدثین نے تشریح کے اندر اس کو مفعول بنایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی مسلمان کو گالی دینا اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، یہاں یہ مراد ہے، یہاں اضافت مفعول کی طرف ہے، فاعل کی طرف اس طرح واضح نہیں ہے۔ تو کیونکہ اگر وہ فاعل کی طرف ہو تو پھر وہ اس میں معنی میں تفصیل بیان کرنی پڑے گی کہ حربی، ظاہر حربی کے ساتھ تو قتال کرنا جائز ہوتا ہے، وہ قتال کفر نہیں ہے۔ تو وہ پھر اگر ہم مفعول اس کو مراد دیتے ہیں، المسلم کو مفعول بناتے ہیں اس مصدر کا، تو پھر معنی بے غبار ہو جائے گا کہ ہر صورت میں کسی مسلمان کو گالی دینا یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ فسق اور کفر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث سے استدلال یوں فرما رہے ہیں کہ جس طرح انسان کے بعض اعمال اس کے ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح بعض بدعملیاں جو ہیں وہ
ان کے اندر بھی جیسے وہ پیچھے حدیث پیچھے بھی یہ باب قائم کیا تھا کفر دون کفر، بالکل اسی طرح یعنی ان کے اوپر یہ کفر اور فسق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور اس سے مرجیہ وغیرہ جو قبیلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کی بھی تردید مقصود ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعید ذکر فرما رہے ہیں ان کا۔ سباب سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو جسے ہم اپنے عرف کے اندر گالی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ گالیوں کے خاص وہ صیغہ جات ہیں یا کوئی اس طرح، ٹھیک ہے۔ سباب سے عربی کے اندر مراد ہوتا ہے کہ کسی کی بھی عزت نفس جو ہے وہ مجروح کرنا، یعنی اس کے سامنے اس کو برا بلا کہنا، ٹھیک ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، ٹھیک ہے، ایسا کوئی ایسا لفظ زبان سے نکالنا کہ وہ اس کو وہ برا لگے اپنے حوالے سے، وہ سباب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ فسق کا ذکر فرمایا اور قتال کے ساتھ کفر کا ذکر ہے، اور یہ بھی شناعت واضح کرنے کے لیے کہ سباب بھی گناہ ہے لیکن اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ قتال مار پیٹ، ٹھیک ہے، وہ فزیکلی جو ہے وہ ایک دست و گریباں ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ قتال۔ یہ ہے جی اس حدیث کی وضاحت۔ اگلی حدیث دیکھیے، عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے مثلا۔ تو دو شخص مسلمانوں میں سے دو شخص وہ جھگڑ رہے تھے، تو یعنی اس سے مراد وہ فزیکلی اس طرح جھگڑنا نہیں ہے بلکہ وہ بس ان کی آوازیں اونچی تھیں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ یعنی زبانی کلامی جو ہے وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے تھے، کوئی قرض کا معاملہ تھا، تو دو صحابی اس طرح وہ ان کی آوازیں ذرا اونچی ہو گئی، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا فقال انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، تو فلاں اور فلاں جو ہے وہ نزاع کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو یہ اٹھا لی گئی، ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو، تو اب اس کو ڈھونڈو 7 میں، 9 میں اور 5 میں، یعنی 27ویں شب، 29ویں شب اور 25ویں شب، اور اسی طرح دوسری روایت میں تفصیل ہے وہ آخری تمام راتوں کا ذکر ہے۔ اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تلاحا، تلاحا یہ اس کا یہ باب تفاعل سے ہے، تلاحی مصدر ہے، تنازع، منازعہ، جھگڑا کرنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باقی اس میں کوئی ایسی پیچیدہ نہیں ہے، بات آسان ہے۔ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بھی اس مقصد کے لیے ذکر فرمایا کہ پیچھے آیا ہے نا کہ وَقِتَالُهُ کفر، کہ یہاں کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ایک فضیلت وہ اٹھا لی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو پہلے ایک تعیین فرما دی گئی تھی، اب اس تعیین کو اٹھا لیا گیا اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے، حالانکہ یہ فزیکلی اس طرح وہ لڑ نہیں رہے تھے، قتال نہیں کر رہے تھے، بلکہ
زبانی کلامی ایک جھگڑا تھا، تو اس جھگڑے کی نحوست یہ ہے، تو قتال جو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ فزیکلی اس طرح لڑنا، یہ تو اس کی شناعت جو ہے وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو ان چیزوں سے انسان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا ان پہ اثر پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسے مرجیہ نے سمجھا ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا گناہوں کا، اس سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، ایسی بات نہیں۔ اچھا جی، یہاں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ اٹھا لی گئی شب قدر کا، اپنے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا، تو یہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی۔ اس اٹھانے سے، اٹھائے جانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ پہلے تو متعین تھی، اب متعین نہیں ہے، اب میرا فیصلہ یہ ہے، یعنی تعیین ہی ختم کر دی گئی۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسے آپ کے حافظے میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی تعیین ختم کر دی گئی، یہ مطلب ہے کہ پہلے تعیین فرمائی، اب تعیین اٹھا لی گئی، یعنی گویا ایک حکم منسوخ ہو گیا۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا اور پھر بعد میں آپ کے حافظے سے اس کو محو کر دیا گیا کہ اب آپ کو بھول جائے کہ وہ کون سی رات تھی۔ تو دونوں یہ مراد ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اگر ہم حدیث کی ترکیب دیکھیں تو اس پہ ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی پیچھے ذکر ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے شب قدر کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور ساتھ ہی آگے یہ فرمایا گیا کہ یہی تمہارے لیے عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو۔ تو اگر یہ چیز زیادہ بہتر ہے، باعث خیر ہے، تو ایک نحوست کے باعث جو چیز ہو، یعنی اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے اسے باعث خیر قرار دیا جا رہا ہے، بظاہر تو دونوں میں تضاد ہے۔ تو اگر وہ نحوست کی وجہ سے ایک چیز ایک خیر سے محرومی ہو رہی ہے تو وہ چیز زیادہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ کئی جواب محدثین نے یہاں پہ دیے ہیں، اس میں سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ تعبیر وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چیز کی یعنی تکوینی اور تشریعی لحاظ سے وہ فرق ہوتا ہے، کہ تشریعی لحاظ سے تو وہ ایک چیز جو ہے وہ بری ہوتی ہے، لیکن تکوینی لحاظ سے اس کے اثرات یا اس کے جو ہے وہ آگے نتائج وہ اچھے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم یعنی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بہت ایک باعث خیر بن جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک چیز وہ اپنی ظاہری حیت کے لحاظ سے وہ شرعی طور پہ وہ بری ہوتی ہے۔ جیسے وہ اس سے سمجھنا آسان ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، کہ وہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اعتراض فرما رہے ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں جب حضرت خضر نے جب وہ ان کی وضاحت کی تو وہ چیزیں تکوینی طور پہ تو بہت اچھی تھی، لیکن بہرحال ان کی ظاہری حیث جو ہے وہ اس میں برائی تھی۔ تو پیچھے وہ جو جس نحوست کا ذکر آیا وہ یہی بتانے کے لیے ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے، اس سے محرومی ہوگی، لیکن بہرحال وہ محرومی ضرور ہوئی، لیکن اس کا تکوینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے باعث خیر یوں ہے کہ اس کا تکوینی فائدہ یہ ہے کہ اب تم ہر رات کو محنت کرو گے، عبادت کرو گے، تو تمہیں ہر رات میں شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس لحاظ سے بھی باعث خیر ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ جھگڑے کی کتنی بڑی، اب تمہیں ان راتوں میں بالخصوص اور ویسے بھی بالعموم اس چیز کا اہتمام کرو گے کہ اس نحوست سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ اس کی نحوست سے بہت سی خیروں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ باعث خیر، اور ایسا یہ جیسے میں نے بتایا نا حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے کہ وہ گندم یا وہ جو درخت جو بھی شجر ممنوعہ تھا
اس کے قریب جانا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا تھی، ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے تشریعی طور پہ جو ہوا وہ بہرحال وہ غلط ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا اس کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لے آنا یہ ایک تکوینی مقاصد کی تکمیل تھی، تو تکوین اور تشریح میں ہمیشہ سے یہ فرق جو ہے وہ ہوا ہی کرتا ہے۔ جی جی، اس کا جو ہے وہ ایک اس ترکیب کے حوالے سے چلیے انشاءاللہ مجھے یاد رہا، اسی باعث سے خیر ہونے کے حوالے سے یہ پھر انشاءاللہ لائیو سیشن کے اندر ذکر کریں گے۔ ایک بات ہو رہی ہے، ابھی بات ختم کرتے ہیں جی یہیں پہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب